اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں شاہد ملک آپ کو Q.Grammar پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورہ العصر ہم نے ختم کر دی ہے الحمدللہ اور اپلوڈ ہو چکی ہے۔ آج ہم سورہ العصر کے اوپر اعتصابی نکات یا اس کو قرآن فہمی کہہ لیں، جو کچھ اللہ نے مجھے سمجھایا سکھایا، جو میں نے سیکھا الحمدللہ وہ اپنا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم قرآن کی گرامر سیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم جو ہے وہ قرآن کے بارے میں بھی سمجھیں، چونکہ یہ صورتیں بار بار نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں تو تھوڑا فہم حاصل کریں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جب اس کو سیکھے سمجھے تو وہ اس قابل ہو جائے کہ جب نماز پڑھے جماعت کے ساتھ تو 3 جہری نمازوں میں جو تلاوت ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو سمجھے اور سمجھ کے پھر وہ قرآن کے پیغام کو دل میں اتارے اور پھر اس پہ عمل کرے، تاکہ معاشرے کے اندر سے جو فساد اور خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ زمانے کی قسم کیوں کھائی گئی؟ پوری انسانی تاریخ کو بطور گواہ سامنے رکھ کر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ تو عصر جو ہے یہ زمانہ ہے اور اللہ تعالیٰ زمانے کو گواہ کر کے، اور تاریخ بھی اس پہ ثابت ہے کہ پچھلی قومیں جو فساد برپا کرتی تھیں زمین پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے تباہ کیا، اور کامیاب ہونے والے لوگ اس میں سے کون سے تھے۔ اور انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچے تھے اور بچیں گے جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں، اور یہ چاروں صفات جو ہیں اس سورہ میں بتائی گئی ہیں۔ صفت نمبر 1، ایمان کی صفت۔ دیکھیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ یہ سب لوگ اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کی طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ دیکھیے اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایمان ہے، اور جو ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان کی جو 5 بنیادی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس ایک آیت میں کور ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پہ ایمان، اور اس کے بعد ملائکہ پہ ایمان، پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور پھر رسالت پر ایمان، اور پھر آخر میں دیکھیں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اس میں یوم آخرت پر ایمان ہے۔ اچھا، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی ایمان ہونا کہ اللہ ایک ہے اور یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ان پہ ایمان ہونا، بس اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں، اس آیت میں جو اصول بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ایمان لاتے ہیں
تو پھر ان ساری چیزوں کے اقرار کے بعد وہ کہتے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بات آئے تو پھر اس کو سنیں اور پھر اس کی اطاعت کریں۔ تو یہ یاد رکھیے، ایمان والے کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، یہ پہلی صفت ہے۔ اس کے بعد صفت نمبر 2 جو اس میں ذکر کی گئی ہے کہ عامل الصالحات، جنہوں نے صالح اعمال کیے۔ یہ دیکھیے، یہ آیت مبارکہ ہے سورہ الکہف کی، جس میں فرمایا گیا ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یعنی کہ جن رہے وہ لوگ جو مان لیں، یعنی ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، یعنی صالح اعمال کریں، تو یقیناً ہم نیکوں کار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو ایمان کے بعد عمل صالح جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ صالح اعمال جو ہیں وہ ہر فرقہ اور ہر وہ گروہ جو قرآن و سنت سے دور ہے، اس کے اپنے اپنے بنائے ہوئے صالح اعمال ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اعمال کر لیے جائیں تو جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صالح اعمال کی تعریف قرآن میں فرمائی ہے۔ دیکھیے وہ کیا ہے، ان صالح عمل کرنے والے صالحین آخرت میں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، خسارے سے بچ جائیں گے۔ یعنی اگر یہ صفت ہوگی عمل صالح کرنے کی تو صالحین میں شامل ہو جائیں گے اور خسارے سے بچیں گے۔ اور یہ آیت مبارکہ دیکھیے، یہ سورہ النساء کی آیت مبارکہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور یہ دیکھیں اس میں کیا فرمایا گیا، زور کس پہ دیا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوگا۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اب یقیناً نبی تو کوئی انسان بن نہیں سکتا، وہ تو اللہ کی طرف سے جس کو چاہے اللہ چنے، اور نبی آخر الزمان کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند۔ لیکن صالحین، شہداء اور صدیقین، یہ جو سیڑھیاں ہیں، یہ جو مرتبے ہیں، ان تک انسان اپنے اعمال کی زور پر اور اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے ایمان، اور ایمان کے بعد جب عمل صالح کرے گا تو صالح بن جائے گا۔ تو صالح بننے کے لیے ضروری ہے کہ اطاعت کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اور پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ایمان والے کی، ایمان لانے کی تقاضے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ سنیں اور مانیں۔ اور یہاں بتایا گیا کہ پھر وہ جب صالح اعمال کرے تو پھر وہ کیا کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ یہ ہیں صالح اعمال، اور وہ صالحین میں شامل ہو جائے گا۔ پھر دیکھیے صفت نمبر 3، تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت۔ اور یہ تواصو ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں مشارکت پائی جاتی ہے، دو پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی تواصو کرنا ہے، وصیت اور نصیحت کرنی ہے، حق بات کی تلقین کرنی ہے، تو آپس میں ایک دوسرے سے کریں گے۔ تو تواصو بالحق میں دیکھیے حق کیا ہے۔ حق اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الکہف میں اپنے کلام عظیم کو حق فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ یہ حق قرآن ہے۔ اور تواصو جو کرنا ہے، ہم نے نصیحت ایک دوسرے کو کرنی ہے، یہ قرآن سے کرنی ہے۔ اور باقی کی جو اخلاقیات ہیں وہ بھی سارے قرآن سے ثابت ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ قاف، میرے اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت اور وصیت اور تذکیر کرو جو میری وعید سے یا میرے سامنے
حساب کتاب دینے سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، دل میں خوف رکھتے ہیں۔ تو قرآن سے نصیحت، تو اسی حق کی نصیحت فرمائی گئی کہ قرآن سے ایک دوسرے کو وصیتیں کریں، نصیحتیں کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت قرآن سے ہی کی تھی۔ اور پھر یہ پوری امت مسلمہ پر یہ فرض ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، دیکھیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جو انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا۔ دیکھیے، اس میں اشارہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی جو اہل کتاب تھے، پورے قرآن میں ان کا ذکر ہے، بار بار پوری جو بنی اسرائیل کی کارستانیاں وہ بتلائی گئیں، اور یہود و نصارہ کے جو سارے گمراہیاں ہیں وہ بتائی گئیں اس سے قبل جو قومیں تھیں۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی، جس میں فرمایا گیا کہ تم ایک بہترین امت ہو، ایک بہترین گروہ ہو، اس میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس گروہ کی وہ کیا ہیں کہ نمبر ایک، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو، اور پھر اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اللہ پر ایمان رکھنے کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور بدی سے روکا جائے۔ جب تک یہ کام ہوتا رہا اس امت میں تو یہ امت عروج پر تھی، اور جب اس کو چھوڑ دیا گیا تو پھر یہ زوال اور پستی کا شکار ہوتی گئی۔ تو دیکھ لیجئے، اسی بات پہ صفت نمبر 3، تواصو بالحق، اگر قوم اس کام کو چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ یہ صفت اگر قوم میں نہیں رہے گی تو پھر کیا حال ہوگا اس کا؟ یہ سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ ہے، لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَهْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ یہ سورہ الانفال کی آیت مبارکہ ہے۔ اور دیکھیں، اگر یہ کام چھوڑ دیا، جیسے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے، بنی اسرائیل نے جب یہ کام چھوڑا تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی گئی۔ کیا انہوں نے کیا تھا؟ ان کے اوپر لعنت کیوں فرمائی گئی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، کہ وہ جو برے عمل کرتے تھے ان کو روکنا چھوڑ دیا تھا، تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے 2 انبیاء کی زبان سے لعنت فرمائی گئی۔ اور اگر یہ کام ہوگا معاشرے میں تو پھر کیا ہوگا کہ جو نیک لوگ ہیں اگر اپنے گھر کے حجروں میں بیٹھ کر نیکیاں کرتے رہیں اور باہر معاشرے میں فساد اور بگاڑ ہوتا رہے تو پھر فتنہ قائم ہوگا، فتنہ پھیل جائے گا، اور اس فتنے میں پھر سارے لوگ شامل ہو جائیں گے، پھر نیکوں کی نیکیاں بھی کام نہ آئیں گی۔ فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ صفت نمبر 3 دوبارہ سے دیکھیے، تواصو بالحق، اگر قوم اس کام کو سر انجام دے تو کیا ہوگا؟ یعنی یہ کام اگر ہوتا رہے گا تو پھر
اس کے کیا ثمرات ہیں معاشرے میں، کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو یہ کام کریں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ خسارے سے بچنے کا واحد راستہ جس کی ضمانت اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ تم اس کام کو کرو۔ جو لوگ بھی کریں گے، پہلے تو فرمایا کہ پوری امت پہ یہ ذمہ داری ہے، لیکن اگر پوری امت، یقیناً اللہ کو معلوم تھا کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، تو فرمایا کہ پوری امت نہیں کر سکتی، تو پھر اور سہولت دی کہ تم میں سے کم ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے جو یہ کام کرے، بھلائیوں کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ پھر کیا سرٹیفکیٹ دیا ان کو؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے لوگ ہوں گے۔ اب صفت نمبر 4 ہے، آخری صفت ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور ایک صبر کی نصیحت۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ صبر ہے کیا۔ ایک تو معاشرے میں رواجن جو بات چل رہی ہوتی ہے کہ کسی پہ مصیبت آ جائے اور مصیبت آتے ہی وہ انسان جو ہے اپنے سے باہر ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی تعویلیں کرتا ہے اور کہتا ہے جی بس یہ میرے ہی لیے، ساری دنیا جو ہے وہ امن سے ہے اور یہ مشکل میرے ہی لیے، اور جب کچھ بن نہ پڑے تو آخر میں خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے جی بس صبر ہی کرنا بہتر ہے، صبر کر لیتے ہیں۔ تو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کیا ہے؟ ایمان کے راستے میں قدم رکھتے ہی آدمی کے صبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ ایمان، یعنی اصل ایمان جب آپ لے آئیں گے تو آپ کے اوپر امتحان شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کی فرض کردہ عبادتوں کے انجام دینے میں صبر درکار ہے، یعنی صبح کی نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اور زندگی پوری عبادت ہے، اس میں جھوٹ نہ بولنا، اس میں معاملات ٹھیک رکھنا، اس میں رزق حلال کمانا، اس میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا معاشرے میں، تو یہ ساری عبادات ہیں۔ تو جب یہ کریں گے تو اس میں صبر درکار ہوگا۔ اللہ کے احکام کی اطاعت و پیروی میں صبر کی ضرورت ہے، یعنی اللہ نے جو جو حکم دیے ہیں، زکوٰۃ دو تو دینی پڑے گی، اسی طرح صاحب استطاعت ہے حج کرو تو حج کرنا پڑے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ، اور پھر اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کے فروغ کے لیے کام کرو، اٹھو اس کام کو لے کر۔ تو یہ ساری چیزوں میں صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا صبر کے بغیر ممکن نہیں، یعنی اللہ نے فرمایا جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، بدکاری مت کرو، تو اس میں بھی صبر چاہیے، اس میں اپنے اوپر جبر کرنا پڑے گا اور اللہ کی اطاعت میں آنا پڑے گا۔ اخلاق کی برائیوں کو چھوڑنا اور پاکیزہ اخلاق اختیار کرنا صبر چاہتا ہے، یعنی اچھے اخلاق ہوں، کوئی آپ کو برا کہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کو بھلائی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ، بھلائی سے اس کو ٹال دو، تو پھر تمہارا جو دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا یہ صبر قدم قدم پر گناہوں کی ترغیبات سامنے آتی ہیں جن کا مقابلہ صبر ہی سے ہو سکتا ہے، یعنی بار بار آپ کے سامنے گناہ، باطل اپنی پوری قوت کے ساتھ سامنے آتا ہے، برائیاں، بدکاریاں، بے حیائیاں روزانہ آپ کے سامنے آتی ہیں، تو ان سے بچنا بھی صبر درکار ہے۔ تو یہ سارے اعمال، ان میں صبر چاہیے، تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ لیکن اصل میں بڑا صبر کیا ہے کہ صبر محض بیٹھ رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین پر چلتے ہوئے اور اس کی تبلیغ کرتے ہوئے مشکلات کو برداشت کرنے اور آگے بڑھنے کا نام ہے صبر۔ تو یہ جو صبر ہے، اس پہ جب ہم اس سے گزریں گے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 صفات بتائی ہیں ان میں خسارے سے بچنے والے جو لوگ ہیں ان میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آخر میں جو ہمارا نعرہ ہے، میری زندگی کا مقصد
تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج کا یہ جو سورہ العصر کے اوپر جو بات ہوئی ہے، اس سے آپ کو یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہے، اور اللہ کے دین کی سرفرازی کرتے ہوئے سورہ العصر کو یاد رکھیں۔ ایمان، عمل صالح اور حق بات کی نصیحت، وصیت، تبلیغ اور اس میں صبر۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام میں لگائے اور اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے کام کو اللہ تعالی جو ہے اپنے حضور قبول کر کے صدقہ جاریہ بنائے اور آخرت کا توشہ بنائے، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے جنت میں لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔